بیعت عقبہ ثانیہ کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ 1 سال پہلے بنو خزرج کے 12 آدمی بارگاہ رسالت میں بیعت کی سعادت حاصل کر کے اپنے وطن لوٹے تو وہاں کے باشندوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اب یثرب شہر میں کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی علاقہ ایسا نہیں رہا تھا جہاں اسلام نے کسی مرد یا کسی عورت کے دل میں عرفان الہی کا چراغ روشن نہ کر دیا ہو۔ اس 1 سال کے عرصے میں سینکڑوں افراد، جن میں قبائل کے رؤساء بھی شامل تھے، انہوں نے دین حق کو قبول کیا۔ اب صورتحال ناظرین کرام یہ تھی کہ ہر گھر میں، ہر محفل میں ہمہ وقت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تذکرہ یہاں کی پرنور فضاؤں میں گونجا کرتا تھا۔ یہاں کے شہریوں کو بھی ان آلام و مصائب کا علم ہو گیا جن سے ان کے ہادی و مرشد مکے میں دو چار تھے۔ انہوں نے ظلم و ستم کی وہ لرزہ خیز داستانیں بھی سن لی تھیں جن سے مکے میں ان کے دینی پیشوا اور دینی بھائیوں کو واسطہ پڑا تھا۔ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے محبوب آقا کو اپنے یہاں بلائیں گے۔ اہل مکہ نے ان کی راہ میں جو کانٹے بچھائے ہیں انہیں وہ اپنی آنکھوں کی پلکوں سے چنیں گے اور ان کے بجائے اپنے راہبر کے قدموں کے نیچے محبت و عقیدت کے پھولوں کی تازہ پتیاں بچھائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے دینی بہن بھائیوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں؟ یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ تو انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہمارا جو وفد آئندہ موسم حج میں مکے جائے گا وہ حضور کی خدمت میں پرزور التماس کرے گا کہ حضور ان کی بستی کو اپنے مبارک قدموں سے ضرور سرفراز فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تو اس طرح گزارے کہ جب حج کا موسم آتا اور متعدد قبائل فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ آیا کرتے، اپنی رہائش کے لیے الگ الگ خیمے نصب کر کے وہاں اقامت پذیر ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قبیلے کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیا کرتے۔ اللہ اکبر! ناظرین کرام غور فرمائیے کہ 10 سال، جی ہاں پورے 10 سال پورے عزم کے ساتھ ہر سال حج کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ بستیوں میں تشریف لے جاتے اور حجاج کو دعوت دیتے رہتے، لیکن نتیجہ حسب توقع کبھی نہ نکلا۔ لیکن ماتھے پر ذرا بھی شکن نہیں ابھری۔ صبر ایوب اس کے مقابلے میں کہاں نظر آتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، مینا کے کوچہ و بازار اس حقیقت کے شاہد، لیکن کسی کو یہ دعوت قبول کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ قبیلہ مدر کے لوگ اور یمن کے باشندے جب حج کے ارادے سے اپنے گھروں سے روانہ ہوتے تو ان کے بڑے بوڑھے ان کو نصیحت کرتے کہ مکے میں ایک قریشی نوجوان ہے، نعوذ باللہ، وہ نہایت فتنہ باز ہے، اس سے ہوشیار رہنا، اس کے نہ قریب جانا اور نہ اس کی بات سننا، ورنہ وہ تمہیں اپنے آبائی مذہب سے برگشتہ کر دے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل یثرب کو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دین کی مدد کرنے کے لیے آمادہ کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ ہم صلاح مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے اور ہم نے کہا کہ ہم کب تک اللہ کے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے پہاڑوں میں لرزاں اور ترساں حالت میں گھومتے ہوئے دیکھتے رہیں گے اور کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اس سال ہم میں سے 70 آدمی مکہ روانہ ہوئے اور حضور کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کیا۔ ناظرین کرام، السیرۃ النبویہ کے مطابق جب اس سال حج کا موسم قریب آیا تو حاجیوں کا ایک قافلہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ اس میں 70 انصار تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کے علاوہ یثرب کے کئی مشرک بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ مسلمانوں کی اس جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ملاقات میں اپنی تبلیغی سرگرمیوں کے نتائج کی رپورٹ پیش کی اور جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کے نام گنوائے۔
تبلیغی میدان میں ان کی شاندار کامیابیوں کے بارے میں سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی مسرت ہوئی۔ علامہ محمد بن سعید الناس مجلس مشاورت سے متعلق مزید لکھتے ہیں کہ اس مجلس میں طے یہ ہوا کہ عقبہ کی وادی میں ایام تشریق کی فلاں رات کو پھر ملاقات ہوگی۔ تنہائی میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ سارے معاملات کے بارے میں فیصلے کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ملاقاتوں کو ابھی خفیہ رکھنا چاہتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین کو پتہ چل جائے تو وہ ان اجتماعات کو ناکام بنانے کے لیے ہلہ بول دے اور یہ ساری کوشش ہنگاموں کی نظر ہو جائے۔ اس کے علاوہ یثرب سے جو مشرک قافلے میں ساتھ آئے تھے، مصلحت اس میں تھی کہ ان سے بھی ان امور کو مخفی رکھا جائے۔ اس باب میں حضرت ابن مالک فرماتے ہیں کہ جو مشرک ہمارے ساتھ مکہ آئے تھے ان میں ایک عبداللہ بن عمرو بن حرام بھی تھا، جو ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اور ہم نے اس کو اپنے اعتماد میں لینے کے لیے کہا کہ عبداللہ تو ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہے اور ہمارے شہر کے شرفاء میں سے ایک شریف آدمی ہے، ہمیں یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ تم کفر پر مرو اور کل روز حشر دوزخ کا ایندھن پھلو۔ پھر ہم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اسے بتایا کہ آج رات ہم عقبہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وہ اسی وقت مشرف اسلام ہو گئے اور رات کو ہمارے ساتھ عقبہ کی بیعت میں شرکت کی، اور 12 نقیبوں میں سے ایک نقیب انہیں نامزد کیا گیا۔ ناظرین کرام، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب ملاقات کے لیے مقررہ رات آن پہنچی تو انصار سر شام اپنے بستروں پر لیٹ گئے، اپنے ساتھیوں اور آس پاس کے لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ دن بھر کے تھکے ماندے یہ لوگ اب سو گئے ہیں، کہیں صبح ہی ان کی آنکھ اب کھلے گی۔ جب رات کا تیسرا حصہ گزر گیا اور دوسرے لوگ سو گئے اور ہر طرف سناٹا چھا گیا تو انصار مدینہ بڑی رازداری کے ساتھ بستروں سے کھسک کھسک کر نکلتے تاکہ ان کے پاؤں کی آہٹ تک بھی کسی کو سنائی نہ دے، اور ایک ایک دو دو کر کے مقررہ مقام کی طرف جانے لگے۔ سب لوگ جب اکٹھے ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور سلسلہ گفتگو شروع ہوا۔ انصار نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم کس چیز پر حضور کی بیعت کریں؟ فرمایا کہ تم ان باتوں پر میری بیعت کرو کہ میری بات سنو گے، اس کو بجا لاؤ گے، خوش دلی کی حالت میں بھی اور درماندگی اور افسردگی کی حالت میں بھی، یعنی بہر صورت یہ کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تنگ دستی کی حالت میں بھی اور فارغ البالی کی حالت میں بھی، یہ کہ تم نیکی کا حکم کرو گے اور برے کاموں سے روکو گے، اور یہ کہ اللہ کے لیے گفتگو کرو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور یہ کہ اس بات پر کہ جب میں تمہارے پاس یثرب آؤں تو تم میری مدد کرو گے اور ہر اس چیز سے میرا دفاع کرو گے جس سے تم اپنی جانوں، اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہو۔ اگر تم اس بیعت کو نبھاؤ گے تو بے شک اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بیعت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اتنے میں اسد بن زرارہ جو میرے علاوہ تمام قافلے والوں سے کم سن تھے، انہوں نے حضور کا دست مبارک تھام لیا اور ہمیں کہنے لگے، اے یثرب والو، بیعت کرنے میں جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سنو۔ ہم نے اپنی سواریوں کے کلیجوں کو اس لیے درماندہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج تم انہیں نکال کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہو، لیکن کیا جانتے ہو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ سارے اہل عرب سے تمہارا تعلق ٹوٹ جائے گا، تمہارے سرداروں کو قتل کیا جائے گا اور تلواریں تمہارے جسموں کو کاٹ کر رکھ دیں گی۔ اگر تلواروں کے کاٹنے پر، اگر اپنے سرداروں کے مقتول ہونے پر اور سارے اہل عرب کے بائیکاٹ کر دینے پر تم صبر کرنے کی ہمت رکھتے ہو تو بے شک انہیں اپنے ساتھ لے چلو، اس کی جزائے خیر اللہ تمہیں ضرور دے گا، اور اگر تمہیں اپنی جانوں کی ہلاکت کا خوف ہے تو پھر انہیں یہی رہنے دو۔ آج تمہارا ان سے الگ ہو جانا بہتر ہے اور تمہارا یہ عذر اللہ کی جناب میں قابل قبول ہوگا۔
नाज़रीन کرام उस नौ उम्र اسد بن زرارہ کی تمام باتیں اگرچہ حقائق پر مبنی تھیں، لیکن ان کے دوسرے ساتھیوں کو اس بے ضرورت نصیحت سے بڑی کوفت ہوئی کہ انہوں نے جھنجھلا کر کہا کہ اسد، اپنے اس واز کو تم رہنے دو، ہم یہ بیعت ضرور کریں گے اور جو معاہدہ ہم کر رہے ہیں اس کو کسی قیمت پر توڑیں گے نہیں۔ سب نے ایک ایک کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ حضرت جابر نے اس بیعت کا منظر ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ حضور ہم سے اپنی شرائط کے مطابق بیعت لیتے جاتے تھے اور ہمیں جنت عطا فرماتے جاتے تھے۔ ناظرین کرام، ذرا حدیث پاک کے ان الفاظ میں پایا جانے والا ایقان ملاحظہ فرمائیے کہ حضور ہمیں جنت عطا فرماتے جاتے تھے۔ یہ ہے کامل ایمان، کامل یقین۔